ایسے موقع پر آپ کوئی کھانا کوئی میل لیتی ہیں اس کو سحور کہا جاتا ہے. تھیولوجیکلی سحر کس کو کہتے ہیں, مطلب عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے سحر کس کو کہتے ہیں, جادو کسے کہتے ہیں؟ جن کی مدد سے کوئی ایسا کام کرنا. جن مطلب جن لوگ نہیں, جن مطلب شیطان ہی کی کیٹیگری کا ایک مخلوق جن, اس کی مدد سے کوئی کام لینا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. تھیولوجیکلی سحر اس کو کہتے ہیں, سپر نیچرلی کوئی کام کرنا. جادو کے متعلق کہانی کیا قرآن میں ملتی ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ سب سے پرومیننٹ کہانی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو آتا ہے, سب سے پرومیننٹ کہانی جو جادو کی ملتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا پیغام آ کر فرعون کے سامنے دیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اپنے سحر سے ہمیں ہمارے زمین سے نکال دو گے. اس کے بعد فرعون نے جو تھے وہ اناؤنسمنٹ کروائے تھے کہ سارے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ موسیٰ کے جادو کا, موسیٰ کے سحر کا مقابلہ کر سکیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساری کہانی کیا ہوئی تھی کہ ان جادوگروں نے اپنی سٹکس پھینکی تھی تو وہ لوگوں کو کیسی نظر آئی تھیں؟ لوگوں کو وہ ہلتی ہوئی یخیلو کے الفاظ آتے ہیں, ایلوژنس تھے, لوگوں کو محسوس ہوا تھا, سچ مچ نہیں تھا, وہ ایلوژنس تھے تو محسوس ہوا تھا. اور اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا تو کیا موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرے تھے؟ قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی سٹکس کے اس موومنٹ کی وجہ سے, وہ صرف باقی لوگوں کو نہیں, ان کی جو لاٹیاں تھیں وہ گھومتی ہوئی سانپ کی طرح نظر آئی تھیں, موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایلوژن محسوس ہوا تھا. جادو ایلوژنز ہوتے ہیں نا, موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تھا. تو مومن بھی جادو کی وجہ سے خوف محسوس کر سکتا ہے. یاد رکھیں, جب موسیٰ علیہ السلام محسوس کر سکتے ہیں ان جیسا اسٹرانگ بندہ تو انسان بھی کر سکتا ہے. تو ایک موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ کو جادو کا ذکر ملتا ہے. اور پھر کیا ہوا تھا, حقیقت کیا آئی تھی؟ اللہ کا جو معجزہ تھا, جو موسیٰ کا سٹیپ تھا, ان کا عصا تھا, وہ سچ مچ کا سانپ بنا تھا, وہ ایلوژن نہیں تھا, وہ معجزہ تھا. اور اس نے باقی سارے جو ان کے آرٹیفیشل سانپ جو ایلوژنز نظر آ رہے تھے ان کو نگل لیا تھا. ایک قصہ آپ کو یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جادو کی حقیقت کو کھول دیا کہ جادو کچھ نہیں تھا, ایلوژن تھا. اللہ چاہے تو جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. ایک اور قصہ, ایک اور موقع قرآن میں جادو کے ریفرنس سے ملتا ہے, کون سا ہے؟ ہاں, لیکن وہ چھپے ہوئے الفاظ میں آپ کو ملتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس میں. قرآن میں ایک قصہ موجود ہے. شاباش. حضرت سلیمان کی کہانی میں جادو کا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے. حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے خاص پاورز دی تھیں اور حضرت سلیمان کو وہ حکومت دی گئی تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی اور جو ان کے بعد کسی کو نہیں دی جائے گی. حضرت سلیمان کو کنٹرول تھا نہ صرف ہوا پر, جانوروں پر, پرندوں پر, بلکہ جن اور شیاطین پر بھی. حضرت سلیمان کو خاص کنٹرول دیا گیا تھا. اور حضرت سلیمان کی آرمیز میں جہاں جانور اور پرندے تھے, جہاں ہوائیں تھیں, وہاں جن بھی تھے. یہ سلیمان کی آرمیز کے اندر شامل تھے. کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا ہے, آپ کو وہ قصہ معلوم ہے نا, آپ نے سورہ سبا میں پڑھا ہے کہ وہ ایک شیشے کے بنے ہوئے کمرے میں کھڑے ہوئے تھے اور جو ان کی ورکنگ فورس تھی, جنات, وہ کام کر رہے تھے. اور سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ان جنات کو اس وقت پتہ چلا جب ان کا جو سٹیپ تھا, جو ان کا عصا تھا, اس کو دیمک جو تھی وہ چاٹ گئی تھی. تو روایات میں آتا ہے کہ جب سلیمان کا انتقال ہوا تو شیاطین نے یہ بات پھیلا دی کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بلیک میجک کرنے کی طاقت دی تھی. آپ نے سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا سنی ہے نا جو قرآن میں آتی ہے, ربی حب لی ملکن لا ینبغی من بعدی احدی, مجھے ایسی حکومت اللہ دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو. تو شیاطین نے یہ بات پھیلائی کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ جو جنوں کا اور شیاطین کا کنٹرول دیا گیا تھا یہ اصل میں بلیک میجک تھا. ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ جادو کس کے بغیر نہیں ہوتا, شیاطین کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ جنوں کا کلیم تھا اور انہوں نے یہ بات جو تھی یہ پہنچا دی لوگوں تک اور یہ کہا کہ یہ اصل میں سلیمان کے سیکریٹس ہیں جو ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے جنوں کو اور جانوروں کو اور پرندوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے. اس لیے کہ ایکسٹراڈنری چیز تھی نا, آپ اور میں تو جانوروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, کسی اور انسان نے کبھی نہیں کیا, کسی نبی نے اور نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی لیے گواہی قرآن میں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما کفر سلیمان,
سورہ بقرہ میں آتا ہے سلیمان نے کفر نہیں کیا ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن جو شیطان تھے، جو شیطان جن تھے، انہوں نے کفر کیا تھا۔ اور اپنا ذہن کلیئر رکھیں، یہ میں کیوں یہاں بات مینشن کر رہی ہوں جادو کے حوالے سے، خاص طور پہ آج ماڈرن جوڈیزم میں اور ماڈرن کرسچینٹی میں سارے بلیک میجک کا جو اوریجن ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو بات؟ کبھی آپ نے نیو ٹیسٹامنٹ پڑھا؟ آج ماڈرن یہودی جتنے بھی ہیں، ماڈرن کرسچینٹی یا ماڈرن جوڈیزم، اس میں بلیک میجک کا اوریجن سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، افیلیٹ کیا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے پاس اتنے اسٹرانگ دلائل ہونے چاہیے، آپ کو اتنا قرآن تو کم سے کم آنا چاہیے۔ عربی نہیں بھی آتی، عربی آ جائے تو الحمدللہ، عربی نہیں بھی آتی تو بھی آپ کو اس کا مفہوم تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور یہاں کفر کس کو کہا گیا ہے؟